بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مہرین سبتین اور دیکھ رہا میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، انتہائی افسوسناک کہوں گی، شرمناک کہوں گی، ایسا واقعہ جو میں آپ کے سامنے اس لیے بھی لے کر آ رہی ہوں تاکہ آپ لوگ اس سے کچھ سیکھیں، خدا کے لیے سیکھیں، کیونکہ گھر برباد ہو رہے ہیں، ہماری نوجوان نسل کس طرف جا رہی ہے، اور بے وقوفی کی انتہا ہے کہ جب ہم لوگ بیٹھ کر سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو بار بار اویئرنیس دیتے ہیں، آپ کو بار بار بتاتے ہیں کہ کیا کچھ ہو رہا ہے، اور کئی دفعہ تو بڑا دکھ ہوتا ہے کہ ایسے ایسے لوگ جو بہت نالج رکھتے ہیں، انفارمیشن رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کے گھر میں خیر کرے، کہتے ہوئے ڈرنا بھی چاہیے، اللہ تعالیٰ میرے گھر میں، آپ کے گھر میں، ہم سب کے گھروں میں ہمارے بچوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور انہیں ایسی کسی بھی غلطی سے، ایسی زندگیاں تباہ کر دینے والی غلطی سے بچا کے رکھے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ آپ اویئرنیس جو ہے وہ اپنے تک محدود نہ رکھا کریں، خدا کے لیے اس کو شیئر کیا کریں تاکہ لوگوں کو آئیڈیا ہو۔ میں یہاں پر آپ کو ڈسکا سے یہ ایک واقعہ بتاؤں گی جہاں پہ فیس بک کی ایک دوستی نے دو بہنوں کے گھر اجاڑ دیے، کس طرح سے ایک بیٹا جو ہے وہ سلاخوں کے پیچھے چلا گیا۔ یہ فیس بک کی دوستیاں جو ہیں یہ کس کس طرح کے رنگ دکھاتی ہیں، لیکن اس واقعے سے پہلے میں آپ کو ایک اور واقعہ بتانا چاہتی ہوں۔ یہ واقعہ جو ہے یہ آج سے کچھ عرصہ پہلے کا واقعہ ہے، جہاں پر ایک بچی تھی اور اس بچی کی دوستی ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے وہ کوئی 13-14 سال کی بچی تھی، اور آپ کو پتہ ہے او لیولز کے بچے ہوتے ہیں، او لیولز کے بچوں کی جو ایک کیپیسٹی ہے، جو دماغ ہے، کتنا ہے، کیا ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے، وہ ہمیں والدین کے اوپر زیادہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم ان کو گائیڈ کریں، اور بچے جو نہیں بھی سنتے ان کو ایٹ لیسٹ ہم اویئرنیس دیں کہ آپ لوگ اتنا نہ اپنے آپ کو ایکسپوز کرو ان چیزوں پر۔ اب اس بچی کی جو موبائل اس کے پاس تھا، او لیولز کی بچی تھی، اور اس موبائل کے اوپر اپنی تصویریں بنا کے اپلوڈ کرنا، اور وہ یہ سب کچھ کرتی رہی۔ اور آپ کو پتہ ہے بچیاں اپنے ڈفرینٹ ویسٹرن ڈریسنگ کے اندر کبھی بہت ایکسپوزڈ تصویریں بھی کھینچ لیتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں معذرت کے ساتھ بہت کھلے الفاظ مجھے کئی دفعہ استعمال کرنے پڑتے ہیں، اور اس کی وجہ صرف اور صرف اویئرنیس ہے، اور اس کو اویئرنیس کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیے گا اور سنیے گا۔ اس بچی نے اپنی تصاویر جو ہے، او لیولز کی بچی ہے، خوبصورت بچی تھی، اس نے اپنی تصاویر اپنے آئی فون کے اوپر تھا، اس پر اس نے اپنی تصاویر کھینچی ہے۔ اب آئی ڈونٹ نو سم ہاؤ وہ تصاویر جو ہے وہ اس کی وہاں سے لیک ہوئی ہیں۔ اس بچی نے وہ تصاویر کسی کے ساتھ اس طرح سے شیئر نہیں کی، یا فون کہیں ٹھیک کرنے دیا، یا کوئی پاسورڈ اس کا کسی کے پاس تھا، یا کیا ہوا، اس کے فون سے اس کی تصاویر وہ لیک ہوئی۔ اس کے بعد وہ سوشل میڈیا کے اوپر اس کے کالج کے اندر سرکولیٹ ہوئی، کالج کے بوائز ونگ کے اندر وہ سرکولیٹ ہوئیں۔ اس کے بعد وہ بچی جو ہے وہ شدید ڈپریشن میں چلی گئی، اس نے سوئسائڈ کی کوشش کی۔ اس کی مدر کو آپ سوچئے کہ اس کے فادر نے ڈیورس کر دیا اس بات کے پیچھے کہ تم اپنی بچی کو سنبھال نہیں سکی۔ کوئی اس باپ سے پوچھے کہ کیا تمہاری ذمہ داری نہیں تھی؟ اگر ٹھیک ہے باپ باہر کماتا ہے اگر، اور ماں اگر گھر میں بچوں کی تربیت کرتی ہے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ باپ جو ہے بچوں کی تربیت سے آزاد ہو جاتے ہیں، اور اس میں اس بچی کی غلطی نہیں تھی۔ اس وقت ان ماں باپ کو چاہیے تھا کہ اپنے بچے کے ساتھ کھڑے ہوتے۔ اس بچے کے لیے کتنا بڑا ٹراما تھا جو سوسائڈ کی کوشش کر رہا ہے، جس نے کوشش کی اپنی جان لینے کی، اس کی غلطی نہیں ہے، کوئی ایسی چیزیں اس کی نہیں لیک ہوئی کہ جس میں وہ کسی اور دوسرے پرسن کے ساتھ ہے۔ وہاں پر اس بچی کی وہ تصاویر لیک ہوئی جو اس نے اپنی پرسنل کیپیسٹی میں اپنے گھر کے اندر وہ تصاویر کھینچی ہیں، لیکن وہ لیک ہو گئیں، اور اس کے بعد اس کی ماں کو ڈیورس ہوئی ان تصاویر کے پیچھے۔ مجھے شرم آتی ہے اس شخص کے اوپر جو اس بچی کا باپ ہے، جس کو اتنی حیا نہیں آئی کہ اس میں اس ماں کا کیا قصور ہے۔ آپ لوگوں کو مل کر تربیت کرنی تھی۔ اینی ویز، میں اس ویڈیو کے توسط سے آپ سے یہ درخواست کروں گی کہ پلیز اپنی ویڈیوز اس طرح سے آج کل کے جو گیجٹس ہیں ان کے اوپر مت اپلوڈ کریں۔ آج کل کچھ سیف نہیں ہے، ڈیٹا سیف نہیں ہے، ہیکرز موجود ہیں، بہت کچھ ہو جاتا ہے، آپ جتنا مرضی کہہ لیجئے چیزیں لیک ہو جاتی ہیں۔ تو اس قدر ہی اپنی ویڈیوز اور تصاویر اپنے فون کے اوپر آپ اپلوڈ کریں جتنے کہ آپ سنبھال سکتے ہیں، جتنے کہ آپ کی ذات کے اوپر اگر کوئی بات آئے تو آپ اس کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ مت کیجیے پلیز اس طرح۔ تو یہ بچوں کو بھی بتائیے، یہ بچوں تک ویڈیوز پہنچائیے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے اویئرنیس کے پوائنٹ آف ویو سے۔ یہ واقعہ جو ہے، یہ واقعہ ہے ڈسکا سے۔ اب ڈسکا میں یہ خاتون ہے، اور یہ تو ماشاءاللہ بڑی خاتون ہے، وہ تو بچی تھی جس کو علم نہیں تھا، اور یہ خاتون جو ہے یہ شادی شدہ خاتون تھی۔ اس خاتون کے بچے تھے، اور اس خاتون کی فیس بک کے اوپر ایک شخص سے دوستی ہو گئی۔ یہ شخص جو ہے اس کے ساتھ دوستی جو ہے یہ اتنی بڑھی کہ آپس میں تصاویر کے تبادلے بھی شروع ہو گئے۔ اس ملزم کا نام ہے ثاقب کے ساتھ اس خاتون نے اپنی بہت ہی بولڈ تصاویر بھی شیئر کرنی شروع کر دی۔ اب آپ دیکھیے
میں یہ نہیں کہہ رہی کوئی علاقہ بڑا ہے چھوٹا ہے ایڈوانس ہے نہیں ایڈوانس ہے، ڈسکا جو ہے اب وہاں پہ دیکھیے یہ ٹیکنالوجی جب لوگوں کے ہاتھ میں آئی ہے تو اس کو استعمال کرنے کا طریقہ یا اس کے کانسیکوینسز جو ہے ان کو سوچے سمجھے بغیر یوں تصاویر شیئر کر لینا، ایون سمپل تصاویر ہی شیئر کر لینا جو ہے وہ بڑا خطرناک ہے۔ یہاں پہ اس خاتون نے اس کے ساتھ اپنی بہت ہی نازیبا ویڈیوز اور تصاویر جو ہے وہ شیئر کیں۔ اچھا اب یہ جو نوجوان تھا اس نے اس خاتون کی ظاہر سی بات ہے اسے معلوم تھا یہ شادی شدہ ہے، اور ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ اگر آپ نے اس طرح کا تعلق رکھا ہے تو پھر آپ سمجھ لیجئے کہ وہ شخص بھی کوئی ایک اچھا انسان نہیں ہوگا، آپ یہ یقین مانیے کہ وہ شخص ایک اچھا انسان نہیں ہوگا۔ تو وہ شخص جو ہے اس کے ساتھ آپ اپنی اتنی ایک پرسنل فوٹوز شیئر کریں گے، شادی شدہ آپ خاتون ہیں، اس شخص نے اس کا فائدہ اٹھانا شروع کیا، بلیک میل کرنا شروع کیا، پھر اس سے پیسے مانگنے شروع کیے۔ جب اس کی ڈیمانڈز بہت زیادہ بڑھنا شروع ہوگی، یہ خاتون اس کو پیسے جب نہ دے پائی تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اس ملزم نے پھر فائنلی جب اس عورت نے اس کی بات نہیں مانی بقول اس خاتون کے کہ میں نے کہہ دیا کر لو جو کر سکتے ہو، اور اس کے بعد اس آدمی نے یہ کیا کہ وہ تصاویر ویڈیوز جو ہے اس کے گھر والوں کو بھیج دی۔ جس وقت یہ ویڈیوز اس کے گھر والوں کو ملی، فیملی میں جب یہ پہنچی ہیں تو اس کے شوہر نے اس کو طلاق دے دی۔ ظاہر سی بات ہے لڑائی جھگڑا ہوا ہوگا، طلاق تھی، لیکن ایک بیٹا، ایک جوان بیٹا، جس عورت کا جوان بیٹا ہو اس کو تو بہت بار سوچنا چاہیے، لیکن اس خاتون نے تو سوچا نہیں، لیکن اس کے بیٹے نے پھر ظاہر سی بات ہے اپنے ایک سرکل میں لڑکے پھرتے ہیں، لوگ تانے مارتے ہیں، ان کو شرمندگی ہوتی ہے، خاندان میں کوئی کیا بولے گا کیا ہوگا، اس لڑکے نے اپنی ماں کو گولیاں مار دیں۔ اب گولی جو ہے خاتون کی ٹانگ میں لگی اور اس کے بعد یہ خاتون جو ایک ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوئی، وہ خاتون تو بچ گئی لیکن اسے پھر دارالامان میں پناہ لینی پڑی۔ لیکن یہ ویڈیو جو ہے یہ اس شخص نے جب بھیجی تو صرف اس کے شوہر کو نہیں بھیجی، اس شخص نے وہ ویڈیو جو ہے اس کے رشتہ داروں میں بھیجی، اور رشتہ داروں میں ہی وہ رشتہ دار بھی تھے جو اس خاتون کی بہن کے سسرال والے تھے۔ جب انہوں نے یعنی سسرال والوں نے اس خاتون کی یہ ویڈیو دیکھی تو انہوں نے اس کی بہن کو بھی طلاق دے دی، یعنی کہ اپنی بہو کو انہوں نے طلاق دے دی۔ اس کے بعد اس کی بہن بھی گھر آ گئی، اس طرح سے دو بہنوں کا گھر اجڑا، ایک کی تو غلطی تھی، دوسری جو ہے اس نے اپنی بہن کی غلطی جو ہے اس کی سزا بھگتی۔ اس کے بعد یہ کیس جو ہے یہ FIA میں گیا، اور اس کے بعد یہ شخص جو ہے اس کو جو میری اطلاعات ہیں اس کو پکڑ لیا ہے، اور اب اس سے جو بھی ہوگا سو ہوگا۔ لیکن بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ ایک تو غلطی کرنا اور اس کے بعد غلطی کے نتیجے میں ایک ایسے شخص کو سزا بھگتنی پڑے جس کا کوئی قصور ہی نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے ایک کیس چھوٹا سا آیا تھا، میں جاتے جاتے اس پہ بھی ذرا روشنی ڈالتی چلوں۔ یہ کیس جو تھا یہ ایک بچی تھی چھوٹی جو قرآن پاک پڑھتی تھی اپنے گھر میں، ان کے گھر میں، یہ DHA میں گھر تھا۔ یہ میں نے سٹوری آج سے کچھ 7-8 ماہ پہلے میں نے کی ہے یہ سٹوری، اور میں سلام کرتی ہوں اس کی ماں کو اور اس کے باپ کو، اس بچی کے ماں باپ کو۔ یہ بھی ماں باپ تھے، ایک وہ کہانی جو میں نے آپ کو شروع میں سنائی اور ایک یہ کہانی۔ یہ جو بچی ہے ان کے گھر میں ایک قاری صاحب پڑھانے کے لیے آتے تھے۔ قاری صاحب نے ایک دن والدہ جو ہے تھوڑی دیر کے لیے کہیں باہر گئی ہیں یا کہیں آگے پیچھے ہوئی ہیں، جو بھی بچی کے ساتھ اس نے کچھ نازیبا ویڈیو بنائی ہے، کوئی اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے یا جو بھی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ یہ بچی جو ہے اس کو اس نے بلیک میل کرنا شروع کیا۔ اس کی والدہ کو قاری صاحب نے گھر چھوڑ دیا، لیکن گھر ان کے ویڈیوز بھیجی اور والدہ کو بھی بلیک میل کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ خاتون جو ہیں ماشاءاللہ پڑھی لکھی تھی، شی اسٹوڈ اسٹرانگ، اور انہوں نے پھر اس کے بعد FIA کو، سائبر کرائم ونگ کو کال کی، اپنے ہسبینڈ کو بتایا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی بچی کو جو ہے پروٹیکٹ کرنے کے لیے، اور یہ نہیں سوچا کہ دنیا کیا کہے گی اور کیا ہوگا۔ اور FIA سائبر کرائم ونگ فرینکلی اسپیکنگ دے ڈوئنگ ویری گڈ ورک۔ میں ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں کہتی ہوں انہوں نے بڑا اچھا کام کیا، بڑے بڑے لوگوں کو پکڑا ہے۔ یہ شخص جو ہے یہ اس کے بعد چھپتا پھر رہا تھا، چھاپے مارے گئے، باقاعدہ طور پہ اس شخص کو پکڑا گیا۔ میں نے باقاعدہ اس کے اوپر پوری ویڈیو بنائی تھی، اس کی میں نے ویڈیو بھی دکھائی تھی، اور یہ شخص پکڑے جانے کے بعد پولیس کسٹڈی میں ہے اور اس کو سزا بھی ملے گی انشاءاللہ۔ لیکن والدین نے مل کر ایک ہو کر ٹیم بن کر اپنی بچی کو پروٹیکٹ کیا۔ تو یہ کام کرنا چاہیے والدین کو، اور اپنے بچوں کو گائیڈ کرے۔ یہ اس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرنا، ویڈیوز شیئر کرنا، کسی پر ٹرسٹ نہ کریں، کسی پر اعتبار نہ کریں، صرف اپنے آپ پر اعتبار کریں۔ مجھے مہرین سبطین کو اجازت دیجیے گا، اپنی دعا میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔